وقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر پر ہمارے معزز علماء تشریف رکھتے ہیں۔ ہماری بائیں جانب نقیب ملک ہندوستان جناب مولانا عارف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور خطیب ہندوستان عزت مآب جناب مفتی شمشاد رضا نعیمی صاحب قبلہ، جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور ہمارے پیچھے ہمارے بچپن کے ساتھی جناب علامہ مولانا محبوب رضا صاحب قبلہ اور مولانا فرمان صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ دیگر علماء، شعراء اور ہمارے عزیز جناب شاعر محترم، شاعر اہل سنت علامہ عادل رضا نعیمی صاحب قبلہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت و منقبت آپ کو سنا رہے تھے۔ آپ کو اچھا لگا کہ نہیں؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ مفتی صاحب قبلہ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے اس محفل کو سجایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے مفتی صاحب قبلہ کی دونوں بیٹیوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، خیر و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے تمام گھر والوں کو خیر و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بھائی اگر اجازت ہو تو ہم بھی کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ صرف نعت خواہ نہیں ہے، ماشاءاللہ شاعر ہے۔ شاعر نعت خواہ الگ ہوتا ہے، شاعر الگ ہوتا ہے۔ یہ قلمکار ہیں بہترین والے۔ ان سے اجازت لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بلا اجازت تھوڑا سا ایکو کم کر دیں جناب، تاکہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان ہو جائے۔ بھائی عادل رضا نعیمی کی طرح میرے پاس آواز تو نہیں ہے، نہ ہی ترنم ایسا ہے، نہ سر ہے، نہ ساز ہے، کچھ نہیں، بس پھٹا ہوا بانس ہے نا۔ لیکن یاد رہے اس بانس کو بریلی سے نسبت ہے نا، اور بریلی کا بانس پورے ہندوستان میں مشہور ہے بھائی، اور بریلی کا قلم پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ طلبہ اکرام تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھی، یہ جو آپ کا وقت گزر رہا ہے نا، بہت اچھا وقت ہے۔ یہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، کوئی عالم بن جائے گا، کوئی فاضل بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی شاعر بنے گا، سب سے زیادہ اگر کوئی وقت آپ کو یاد آئے گا تو وہ یہی وقت ہے۔ بے شک بہت پیارا وقت ہوتا ہے۔ میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کو علم نافع عطا فرمائے، سب کو بہترین عالم دین بنائے، جماعت اہل سنت کے فروغ کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ اشعار پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے،
ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ای کو ہمیں چاہیے ہی نہیں جناب، ختم کر دیجیے۔ مجھ کو حیات خضر، بس شکریہ، اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے، اور دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، دیکھا کروں گا میں دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر ویسی عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر ویسی عطا کرے۔ اور دیکھیے ممبر چھوڑ کر ہمارے کرم فرما بزرگ، ہمارے قاری تسلیم صاحب قبلہ کونے میں بیٹھے ہیں، یہ بزرگ ہمارے، ہم ان کی دعائیں چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے پروردگار۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم بچپن سے ان کو جانتے ہیں، جب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تب سے ہم ان کو جانتے ہیں، الحمدللہ ان کی محافل میں شرکت کیا کرتے تھے، ان کو سنا کر۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہم ان سب کے سامنے بول رہے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے، دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر ویسی عطا کرے۔ اور یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے۔ سنگار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ خلد تو سمجھتے ہوں گے، خلد کہتے ہیں جنت، اہل علم تو جانتے ہیں، آپ کو بتا دوں، اور سنگار تو ڈیفینیٹلی جانتے ہیں۔ اگر کوئی سنگار بھی نہ سمجھتا ہو تو گھر میں جا کے کسی خاتون سے پوچھ لینا، پتہ لگ جائے گا کہ سنگار کس کو کہتے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کر۔ سبحان اللہ، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل۔ بہت قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں جناب عادل رضا نعیمی صاحب قبلہ۔ یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے۔ سبحان اللہ، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ بات مصطفیٰ کریم کی چلی، میں چاہتا ہوں کہ بات عشق مصطفیٰ پر کی جائے، بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کی جائے۔ آپ سننے کو تیار ہیں؟ میرے آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کی محفل ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، دارمی شریف اور مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان، عجب ایمان، عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ فرشتے ایمان لے آئے، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ فرشتے ایمان لے آئے، اس میں عجب کیا ہے؟ ارے فرشتوں پر تو اللہ کی رحمت برستی ہے ہمیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا نہیں تو پھر سمجھ آتا ہے کہ انبیاء کا ایمان عجب ہے، سمجھ آتا ہے کہ انبیاء کا ایمان عجب ہے، عجیب تر ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کا ایمان اس میں عجیب کیا ہے، اس میں عجب کیا ہے، اس میں حیران کرنے والا کیا ہے؟
ارے انبیاء پر تو خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں عجب کیا ہے، اس میں عجیب کیا ہے، حیران کرنے والی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا بھی ایمان حیرت میں ڈالنے والا نہیں، اگر انبیاء کا ایمان بھی عجب نہیں، تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم غلاموں کا ایمان عجیب ہے، ہم غلاموں کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جانے کائنات فرماتے ہیں، وجہ وجود کائنات فرماتے ہیں، ارے تمہارے ایمان لانے میں عجیب کیا ہے، عجب کیا ہے؟ تم تو راتوں دن میرا دیدار کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں ڈوبے سورج کو پلٹا رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے پتھر مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے درخت میری طرف دوڑ کر آ رہے ہیں، جو سب کچھ دیکھے اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں عجب کیا ہے، اس میں عجیب بات کیا ہے، اس میں حیران کرنے والی بات کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جب میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں حیران کرنے والی بات کیا ہے، تم تو میرا حسن دیکھتے ہو، تم تو میرا دیدار کرتے ہو، تم تو سب کچھ دیکھتے ہو، جو سب کچھ دیکھے اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، ذرا محبت سے بولو، ہاں بات میں تمہارے لیے کرنے لگا ہوں، بات میں تمہارے بارے میں کرنے لگا ہوں، آج تو بیٹھا ہے یہاں پر آقا کی محبت میں، تیری اس محبت کو آقا نے بہت پہلے قبول فرما لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، سب سے عجب ایمان، سب سے عجیب ایمان، حیرت میں ڈالنے والا ایمان ان سب کا ہوگا جو تم سب کے بعد آخری زمانے میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن مجھ سے محبت کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سرتاج عالم رضوی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کلی طور پر بات نہیں چل رہی، جزوی طور پر بات چل رہی ہے کہ اس جہت میں اگر بات کلی فضیلت کی جائے تو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ امت مسلمہ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، وہ جو تم سب کے بعد آئیں گے، ان کا ایمان عجیب ہوگا، حیرت میں ڈالنے والا ہوگا، کیوں؟ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، واہ واہ، انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، بس سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے حسن پر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا، بس انہوں نے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے اشارے پر چاند نے اپنا سینہ چیر دیا تھا، بس انہوں نے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا حسین چہرہ، آیا ہے کوئی ایسا پیارا نبی کہ جس کے اشارے پر ڈوبا سورج بھی پلٹ آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس انہوں نے سنا ہوگا، سنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، اس کو پڑھیں گے اور وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے دیکھا نہ ہوگا، انہوں نے دیدار نہ کیا ہوگا، انہوں نے مصطفیٰ کی اداؤں کو نہ دیکھا ہوگا، مصطفیٰ کے حسن کو نہ دیکھا ہوگا، مصطفیٰ کی خوبصورت آنکھوں کو نہ دیکھا ہوگا، بس علماء سے سنا ہوگا یا قرآن و حدیث سے پڑھا ہوگا کہ آیا ہے اس دنیا میں ایسا نبی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ ذرا محبت سے موڈ بناؤ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسند احمد کی روایت، آقا کریم مزید فرماتے ہیں ان دیوانوں کے بارے میں، عاشقوں کے بارے میں، ان چاہنے والوں کے بارے میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی۔ میرے آقا فرماتے ہیں مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔
کتنی بار مبارک ہو؟ ایک بار مبارک ہو. طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے تکا، جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میرا دیدار کیا. ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مجھ واہ سے محبت کریں گے. 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے دیدار نہ کیا ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوان، مسلم شریف کی صحیح حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کی، آپ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. یہ جو بات چل رہی ہے کہ آخری زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا ہوگا، عجیب تر ہوگا، وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے. ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے جناب؟ وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے، محبت کریں گے. اور آقا کریم فرماتے ہیں ان کے ایمان کی کوالٹی یہ ہوگی، ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک یہ جو آخری زمانے میں آئیں گے ان کے ایمان کی کوالٹی یہ ہوگی، ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ لوگ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ اشد استعمال کیا گیا، شدید حبن بھی نہیں، اشد حبن. اللہ اکبر کبیرہ، ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے فرمایا یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. ذرا محبت سے اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا، ان میں سے ہر ایک یہ آرزو کرے گا، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ کا دیدار ہو جائے، یا رسول اللہ خواب میں ہی صحیح اگر آپ کا مخلہ نظر آ جائے تو آپ کے دیدار کی خاطر میں سب کچھ آپ پر قربان کر ڈالوں گا. سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سرزمین بیرکھڑا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ اگر آپ کا دیدار ہو جائے تو میں اپنے ماں باپ سے یہاں تک کہ ساری دولت سب کچھ آپ پر قربان کر ڈالوں گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو نفس پرستی کی راہ پر جا چکے ہیں، ہمارے وہ نوجوان جو آج شراب نوشی کی راہ پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو آج ماں باپ سے بد کلامی کرتے ہیں، وہ نوجوان جو آج بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جن ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں. جن ہاتھوں میں سیرت مصطفیٰ کی کتابیں ہونا چاہیے تھی آج ان ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ سدھار پیدا ہو، معاشرے میں سدھار آ جائے، لیکن سدھار پیدا کیسے ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو مسجدوں سے دور ہیں، وہ نوجوان جو مدارس اسلامیہ سے دور ہیں، وہ نوجوان جو ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں، وہ نوجوان جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں، وہ نوجوان جو آج شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، مسجدوں کی طرف دوڑ لگانے لگے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے لگے، اگر چاہتے ہو کہ نوجوان بری چیزوں سے باز آ جائے تو اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا. بس ایک طریقہ ہے کہ نوجوانوں کو
میرے مصطفیٰ کریم کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو میرے مصطفیٰ کریم کی زلفوں کا دیوانہ بنا دو۔ جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ واہ واہ، حق ہے، حق ہے۔ اگر انقلاب چاہتے ہو، اگر بدلاؤ چاہتے ہو، تو ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی جائے، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی جائے۔ میں پوچھتا ہوں نوجوانوں، کسی سے محبت کب کی جاتی ہے؟ کسی سے پیار کب کیا جاتا ہے؟ آپ کہو گے کسی کا انداز تکلم اچھا ہوتا ہے اس لیے اس سے پیار کیا جاتا ہے، کسی کا کیریکٹر بہت پیارا ہوتا ہے اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کا چہرہ بہت حسین ہوتا ہے اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے پیار ہوتا ہے نا، اس لیے محبت ہوتی ہے نا کہ کسی کا چہرہ حسین ہے، کسی کی آنکھیں پیاری ہیں، کسی کا لباس اچھا ہے، کسی کا انداز تکلم اچھا ہے۔ اگر انہی وجود کی بنا پر محبت کی جاتی ہے تو پیار کرو نا میرے نبی سے، آئے ہے، واہ واہ، دل لگاؤ نا میرے نبی سے۔ جی کیوں نہیں کرتے محبت میرے نبی سے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی آنکھیں میرے نبی سے زیادہ پیاری ہو؟ بات ہے بھائی، کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کوئی کائنات میں ایسا ہے جو میرے نبی سے زیادہ حسن رکھتا ہو؟ ارے زیادہ چھوڑیے، اس دنیا کو جو حسن ملا ہے، اس دنیا کو جو خوبصورتی ملی ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بے شک، یہ سب کچھ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیر کرنے کے ارادے سے مدینہ شریف سے باہر نکلے، لیکن جیسے ہی باہر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ قافلہ عیسائیوں کا قافلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنے میں میرے نبی نے دیکھا کہ ان قافلے والوں نے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہی جانوروں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک خوبصورت سرخ رنگ کے اونٹ پر پڑ جاتی ہے۔ جب میرے نبی نے اس خوبصورت اونٹ کو دیکھا، جب اس سرخ رنگ کے اونٹ کو دیکھا تو میرے نبی اس کی نظر جب اس پر پڑی تو میرے نبی کو وہ پسند آ گیا، میرے نبی کو وہ بھا گیا۔ میرے آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلے والوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم لوگ اس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اب وہ ارادہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سامنے جانے کائنات کو دیکھا ہے، جب سامنے مدینے والے کو دیکھا ہے، جب حسین چہرہ دیکھا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم بیچ دیں گے، آپ کو چاہیے آپ لے جائیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اچھا کتنی قیمت ہے اس اونٹ کی؟ انہوں نے کہا اتنی قیمت ہے، قیمت طے ہو گئی۔ اس کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں، جانے کائنات فرماتے ہیں، وجہ وجود کائنات فرماتے ہیں، میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں خرید و فروخت کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، اس لیے میں اپنے جیب میں درہم و دینار لے کر تو نہیں چلا تھا، میں سیر کرنے کی غرض سے باہر آیا تھا، لہٰذا تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، اس پر میری نظر پڑی تو یہ مجھے بھا گیا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرو، میں تمہارے اونٹ کو لے جاتا ہوں اور تمہاری قیمت، تمہارے اونٹ کی قیمت میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے آقا نے اتنا فرمایا تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہیں کریں، آپ کو اونٹ پسند آ گیا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے اونٹ کو اپنے ساتھ لیا اور لے جانے لگے۔ جیسے ہی میرے آقا آگے بڑھے یہ لوگ دیکھتے رہے، آقا کریم کے چلنے کو دیکھتے رہے، آقا کریم کی آنکھوں کا دیدار کیا تھا، آقا کریم کے حسن کو دیکھا تھا، یہ کھو چکے تھے، دم محو ہو چکے تھے آقا کریم کے جلووں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آقا کریم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اللہ اکبر، تو دوسرے قافلے والوں نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے جس کو اونٹ دیا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ تو لوگوں نے کہا اگر جانتے نہیں تھے اچھا تو پیسہ لے لیا ہوگا اس لیے اونٹ دیا ہوگا،
ہوگا. ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے قیمت بھی نہیں لی ہے. تو لوگوں نے کہا پھر اچھا اگر جانتے بھی نہیں ہو قیمت بھی نہیں لی ہے تو انہوں نے کوئی ضامن چھوڑا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب کے سب بولے نا انہوں نے کوئی ضامن بھی نہیں چھوڑا. تو لوگوں نے کہا اچھا تو پھر تم نے اونٹ کیسے دے دیا؟ کہ تم نے نہ کوئی ضامن چھوڑا ہے انہوں نے نہ قیمت دی ہے نہ تم جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین چہرے والا تمہارا اونٹ تم سے ٹھک کر لے گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے کہا تم جانتے بھی نہیں ہو قیمت بھی نہیں لی ہے ضامن بھی نہیں چھوڑا ہے تو یہ بتاؤ ذرا کہ تم نے اونٹ دے کیوں دیا؟ تو ایک کہتا ہے ارے سنو تم اونٹ کی بات کرتے ہو قیمت کی بات کرتے ہو ضامن کی بات کرتے ہو. ارے جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے لبوں سے پھول جھڑ رہے تھے. میں ان کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کھو گیا تھا. ارے تم قیمت کی بات کرتے ہو. جب میں نے ان کی گفتار کو دیکھا جب میں نے ان کے انداز تکلم کو دیکھا تو میں سب کچھ بھول گیا تھا. میں ان کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرے نے کہا کہ مجھ سے بات کرتے ہو کہ میں نے قیمت کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا ضامن کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس آنے والے کی آنکھیں بڑی پیاری تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اس کی حسین آنکھوں کو دیکھا تھا میں نے اس کی پیاری آنکھوں کو دیکھا تھا. تو دنیا کی دولت کیا اونٹ کیا اور پیسہ کیا میں اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے نے کہا کہ تم مجھ سے دولت کی بات کرتے ہو تم قیمت کی بات کرتے ہو ضامن کی بات کرتے ہو. ارے سنو جب وہ آئے تھے جب وہ باتیں کر رہے تھے جب وہ سودا کر رہے تھے میں ان کے رخسار سے نکلنے والی چمک جو پہاڑوں پر پڑ رہی تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں ان کے جلووں میں کھو گیا تھا. اس لیے ہم نے نہ قیمت کا پوچھا نہ ضامن کا پوچھا. اب تو ہم نے اونٹ دے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حسین چہرے والے نے تمہارا اونٹ غصب کر لیا دھوکے کے ساتھ لے لیا حاصل کر لیا. اب نہ تمہیں پیسہ ملے گا نہ تمہیں تمہارا خوبصورت اونٹ واپس ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان جب اتنا کہا قافلے والوں نے کہ اب تمہارا اونٹ گیا وہ انجان شخص تم سے اونٹ کو ٹھگ کر لے گیا تو قافلے کا جو سردار تھا اس کی بیوی خیمے کے اندر سے آواز لگاتی. سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہا سنو وہ جو شخص اونٹ لے کر گیا اگر وہ قیمت نہیں بھیجے گا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جتنی قیمت تم چاہو گے تمہاری اونٹ کی دوں گی. لیکن خبردار اس حسین چہرے والے کے بارے میں ایک لفظ بھی بات مت کرنا. اس حسین چہرے والے کے بارے میں ایک بات بھی غلط مت بولنا. اگر تمہارا پیسہ نہیں آیا تو تمہارا پیسہ میں دے دوں گی. تو لوگوں نے کہا اس عیسائی سردار کی بیوی سے اچھا آپ اس لیے ضامنہ بن رہی ہیں شاید آپ ان کو جانتی ہے. تو سردار کی بیوی کہتی ہے نہیں جانتی تو میں بھی نہیں. ذرا محبت سے. ہاں سردار کی بیوی بولی کہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا پھر ضامنہ کس لیے بن رہی ہو پھر قیمت دینے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ عیسائی سردار کی بیوی کہتی ہے کہ جب تم لوگ سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے پردے کو ہٹا کر دیکھ رہی تھی. میں نے سودے کے دوران دیکھا اس حسین چہرے والے کو. میں نے اس کی پیاری آنکھوں کو دیکھا میں نے اس کے لبوں کو دیکھا میں نے اس کے حسین چہرے کو دیکھا. میرا دل کہتا ہے جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. کرو نا میرے نبی سے محبت کرو نا میرے نبی سے دل لگاؤ نا میرے نبی سے. سن نوجوانوں سنو تم جو آج دل لگاتے ہو نا دنیا والوں سے دل لگاتے ہو اس دنیا سے دل لگاتے ہو تو بے وفائی کا قوی امکان ہے. لیکن میرے نبی کی وہ محبت ہے
کہ جس میں اگر تو ایک قدم بڑھائے گا قسم خدا کی تو نبی کی محبت میں رات کے اندھیرے میں نبی کو یاد کر کے نبی سے پیار کا اظہار کر کے تو درود پاک ادھر پڑے گا اور تیری درود پاک فرشتے لے کر مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچائیں گے اور تیری درود پاک کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جیسے ہی لے جایا جائے گا آقا کریم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے اور تیرے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار میرے اس عاشق نے میرے چاہنے والے نے میرے امتی نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے قبول فرما اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو محبت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور میں درود پڑھنے والوں کی ضمانت لیتا ہوں اور ان کی مغفرت کی گارنٹی لیتا ہوں پھر کرو نا پیار میرے نبی کرتے کیوں نہیں نبی سے محبت لیکن ہوتا کیا ہے مفتی صاحب قبلہ معاملہ یہ ہے کہ ہم دل لگائیں گے دنیا میں محبت کریں گے دولت سے پیار کریں گے شہرت سے عشق کریں گے دنیاوی لوگوں سے ایسا یہ نہ معاملہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بات آ جائے تو ہم مدعی تو ہیں لیکن جب جائزہ لیا جائے جب انالائز کیا جائے تو ہمارے دل بھی خالی نظر آتے ہیں ہمارا عمل بھی ویسا نظر نہیں آتا کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں 10 لڑکے نوجوان ہیں وہ آپس میں دوستی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے دوست میں تیرے لیے جان دے بھی دوں گا اور تیرے لیے جان لے بھی لوں گا اللہ اکبر کبیرہ آج جن کے لیے تو پاگل ہو رہا ہے نا آج جن کے لیے تو مرا جا رہا ہے آج جن کے لیے تو نے نہ سردی کی پرواہ کی نہ گرمی کی پرواہ کی جن کے لیے تو رات دن بھاگ رہا ہے قسم خدا کی مسلمان یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے جس دن تیری دھڑکنیں رک جائیں گی جس دن تیری سانسیں رک جائیں گی یہ سارے دنیا والے بے وفا ثابت ہو جائیں گے آج بیوی کہتی ہے میرے شوہر میرے سرتاج تم مجھ سے دور نہ جایا کرو ہم تمہارے بغیر جی نہیں پاتے ہیں ہم کم میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ سے دور رہنا گوارا نہیں ہے بچے کہتے ہیں بابا جان آپ ہم سے دور نہ جائیں ہم کم میں گزارا کر لیں گے ہم اچھی ڈریسز کا مطالبہ نہیں کریں گے ہم کمپرومائز کر لیں گے ہم کم میں گزارا کر لیں گے لیکن بابا جان آپ ہم سے دور نہ جایا کرو آج دوست دعوے کرتے ہیں اے میرے دوست میں تیرے لیے کسی کی گردن کاٹ بھی دوں گا تیرے لیے اپنی گردن دے بھی دوں گا اے میرے دوست تیرے بغیر ایک گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آج ساری دنیا تمہارے ارد گرد جو نظر آ رہی ہے یہ سب دعوے کرتے ہیں یہ سب تجھے احساس کراتے ہیں یہ بار بار تجھے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیرے لیے جی رہے ہیں ہم تیرے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم تیرے لیے ہی دنیا میں رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے سانسوں کا کھیل ہے جس دن تیری دھڑکنیں رک جائیں گی جس دن تیری سانسیں رک جائیں گی یہ جو دعوے دار ہیں یہ جو مدعی ہیں محبت کے یہ سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے جو کہتے تھے نا کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے جو کہتے تھے نا کہ تیرے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ پائیں گے اب وہ کہیں گے پتہ نہیں یار کتنی دیر لگے گی جنازے میں ارے جلدی کرو کہیں وقت زوال نہ آ جائے ارے جلدی کرو کہیں وقت کراہت نہ آ جائے پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی مجھے فلائٹ پکڑنا ہے کوئی کہے گا مجھے ٹرین پکڑنا ہے کوئی کہے گا میں دکان کھلی چھوڑ کر آیا ہوں کوئی کہے گا میں بزنس میٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں قسم خدا کی مسلمان جن کے لیے تو رات دن بھاگ رہا ہے جن کے لیے تو نے رب کو بھلا دیا ہے جن کے لیے تو نے مصطفیٰ کریم کے پیار کو بھلا دیا ہے جن کے لیے تو نے مسجدوں کو جانا بند کر دیا ہے جن کے لیے تو نے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا بند کر دیا ہے جن کے لیے تو نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے جن کے لیے تو نے احادیث مصطفیٰ کو دور کر دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جن کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے نہ گرمی کی پرواہ کی نہ سردی کی پرواہ کی جس دن تیری دھڑکنیں رک جائیں گی جس دن تیری سانسیں رک جائیں گی یہ سارے بے وفا ثابت ہو جائیں گے اب تجھے ایسا دفن کر کے مٹی کے اندر دبا کر ایسا بھاگیں گے جیسے جانتے ہی نہیں تھے اللہ اکبر کبیرہ اب تجھے قبرستان لے جایا جائے گا اب یہ کوئی میٹنگ چھوڑ کے آئے گا کوئی دکان چھوڑ کے آئے گا کوئی بزنس چھوڑ کے آئے گا اب قبرستان میں جا کر کے مسلمان تیری بات نہیں ہوگی نوجوان
تیری بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کر کے راجنیتی کی بات کرتے ہیں، نیتا گیری کی بات کرتے ہیں، ووٹوں کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ جناب والا، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ قبرستان میں بھی ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک زندہ تھے، جب تک دھڑکنیں چل رہی تھی، جب تک سانسیں چل رہی تھی، ساری دنیا تمہارے پیچھے تھی، ساری دنیا تمہارے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی، ساری دنیا تمہیں دعوے کر رہی تھی تمہارے سامنے کہ ہم تمہارے لیے جیتے ہیں، ہم تمہارے بغیر جی نہیں پائیں گے۔ قسم خدا کی، سانسوں کا رکنا کیا ہوا، دھڑکنوں کا رکنا کیا ہوا، سب نے منہ پھیر لیا ہے، سب بے وفائی پہ اتر آئے ہیں۔ اب اندھیری قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس اندھیری قبر میں نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گاڑی کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ پردھانی کام آئے گی، اللہ اکبر، نہ منسٹری کام آئے گی، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو مدعی تھے، یہ جو دعوے دار ہیں، یہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں قبرستان۔ جی جو تمہارے آج جو تمہیں مسجد نہیں جانے دیتے، جو آج تمہیں راہ خدا سے دور کرتے، جن کے لیے تم اپنی آخرت کو داؤں پر لگا رہے ہو، یہ سب سے پہلے بھاگیں گے قبرستان سے اور دفن کر کے کہیں گے جناب امام صاحب کو حکم دیں گے کہ اذان پڑھ دینا، مؤذن صاحب تم اذان پڑھ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ 10 دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو دوستوں نے فیصلہ کیا یار یہ ہمارے بغیر جی نہیں پاتا تھا، یہ ہمارے بغیر وقت نہیں گزار پاتا تھا، آج تو یہ اکیلا ہے قبر میں، چلو آج کی رات اس کی قبر پہ گزار۔ کہ ایسا کسی نے کیا؟ اما ایک رات چھوڑیے، 1 گھنٹہ بھی کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوتا، جن کے لیے تو نے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا چھوڑ دیا، جن کے لیے تو نے نمازوں کو چھوڑا، جن کے لیے تو نے تلاوت کلام اللہ کو چھوڑا، جن کے لیے تو نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی، جن کے لیے تو نے علماء کرام کے ساتھ جھگڑے کیے، جن کے لیے تو نے نہ گرمی کی پرواہ کی نہ سردی کی پرواہ کی، قسم خدا کی جب تیری دھڑکنیں رکی یہ سب بے وفا ہو گئے، تجھے مٹی کے اندر دبا کر ایسے بھاگے جیسے جانتے ہی نہیں۔ اب اندھیری قبر ہے، اب کوئی پکارنے والا نہیں ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندھیری قبر ہے، قبریں سانپوں سے بھری ہیں، قبریں کیڑوں سے بھری ہیں، قبریں عذاب سے بھری ہیں، قبریں آگ سے بھری ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج قبریں چیخ رہی ہیں، بڑے بڑے امیر زادے امیر زادیہ آج قبروں میں پڑے پڑے چیخ رہے ہیں، ہے کوئی جو ہمارے لیے دعا کرے؟ ہے کوئی جو ہمارے لیے کوئی قرآن کی ایک سورت پڑھ کے دعا کر دے؟ ہے کوئی جو آج ہمارے حال کو پوچھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی پکارنے والا نہیں ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پیارے دیوانوں، جس نبی کو تو نے اپنے دوستوں کی خاطر بھلا دیا، جس نبی کو تو نے دوستوں کی خاطر بھلا دیا، دولت کی خاطر بھلا دیا، 4 پیسہ کمانے کی خاطر بھلا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، جس قبر میں دوست کی دوستی دم توڑ دے، جس قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے، جس قبر میں بیوی کی محبت دم توڑ دے، جس قبر میں دنیا کی دولت کام نہ آئے، جس قبر میں کوئی کام نہ آ سکے، اگر اس قبر میں کچھ کام آتا ہے تو آمینہ کا لال کام آتا ہے، سبحان اللہ، مدینے والے کا پیار کام۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، واہ واہ۔